محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو کچھ باتیں اس مقدس مہینے کے اور اس مقدس مہینے کے عشروں کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرات، برکتوں اور رحمتوں بھرا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ ایسا مہینہ کہ اس کے شروع میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو 3 عشروں میں تقسیم فرما کر بتا دیا کہ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن خدا کی رحمت کے نازل ہونے کے دن ہے، اور دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن خدا کی طرف سے گناہوں کی بخشش کے دن ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 یا 9 دن آگ سے گنہگاروں کی آزادی کے دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن میں جو مسلمان روزوں اور تراویح کی پابندی کرتے رہے اور ان کا یہ عمل جاری ہے تو اللہ تعالی دوسرے عشرے میں ان کے بے شمار گناہوں کو ان کے نام اعمال سے مٹا دینے کا حکم دیتا ہے، اور پھر رمضان کے آخری دنوں میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، آج 19واں روزہ، 18 روزے گزر گئے۔ 18 روزے گزر جانے کے بعد گناہوں کی بخشش و معافی کا یہ عشرہ انشاءاللہ العزیز 2 دن کے بعد، یا آج 19 ہے تو انشاءاللہ العزیز کل سے یہ عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی ایک قسم تو وہ ہے جس کو صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کے ذریعہ معاف فرما دیتا ہے۔ مثلا جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضائے وضو کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب صحیح اور حق ہے، لیکن یہ چھوٹے گناہوں کے متعلق خوشخبری ہے، اور گناہوں کی 2 قسم یا دوسری قسم گناہ کبیرہ بڑے گناہ ہیں، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کی جائے، خدا کے دربار میں خوب رویا جائے، پھر وہ فضل فرمائے تو کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب بڑا ہی فضل و کرم والا ہے، لیکن ماں بچے کو دودھ کب دیتی ہے؟ اگر وہ نہ روئے، باپ بچے کی ضرورت اس کے مانگے بغیر پوری نہیں کرتا۔ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو بڑی کو خوشی ہوتی ہے۔ رب کریم تو بغیر مانگے بھی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ رجوع کرنے، خدا کی طرف لوٹنے اور توجہ کرنے ہی کو کہا جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق برائیوں کو ہمیشہ کے
لیے چھوڑ کر شریعت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کا خدا سے وعدہ کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا، یہ ساری چیزیں توبہ ہے، اسی کو توبہ کہا گیا ہے۔ پس خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم در در سے بھیک مانگنے اور نامراد ہونے کی خواری سے باز آ جائیں، خدا کی طرف رجوع کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر لیں، تو یقیناً ہم بامراد کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے بخشش مانگا کرو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی شان تو اپنے بندوں کو بخشنا اور ان پر رحم فرمانا ہی ہے، لیکن بندے بھی تو بندگی کا اظہار کرے، اس سے بخشش طلب کرے۔ توبہ صرف گناہوں کی معافی ہی کا ذریعہ نہیں، بلکہ توبہ کرنے والوں پر خدا کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف، تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ قوت والا کر دے گا، اور جرم کرتے نہ پھرو۔ حضرات محترم، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا یہ حکم سنایا تھا، قرآن کریم کے ذریعے اس کو ہم تک پہنچایا گیا تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اس کے احکام کی پابندی کا وعدہ کر کے اپنی پوری توجہ اسی کی طرف رکھیں۔ پھر دیکھیں کیسی رحمت باری نازل ہوتی ہے، نہ پانی کی کمی ہوگی نہ غذا کی کمی ہوگی، ہم دوسروں کے مقابلے میں کسی اعتبار سے کمزور نظر نہیں آئیں گے۔ حضرات، بہرحال طلب مغفرت اور توبہ کرنا مسلمانوں کی بندگی کا تقاضا ہے، اور گناہوں سے کا بخشنا اور توبہ قبول کرنا مالک کا فضل و کرم ہے۔ پس ہمیں ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کے درمیانی 10 دن تو خدا کی طرف سے بخشش اور گناہوں کی معافی ہی کے دن ہیں، لہذا ان دنوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کا درمیانی عشرہ بخشش و مغفرت کے لیے خاص ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہوں گے کہ خدا کے دربار میں توبہ کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو، اور ان 10 دنوں کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کریں گے تو وہ ضرور بالضرور قبول فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برے کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا پائے گا۔ خدا کا وعدہ حق ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو اپنے گناہوں پر ایک مجرم کی طرح نادم و شرمندہ ہوں، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور جس قدر ممکن ہو اپنے گناہوں کا خدا کے دربار میں جلد اعتراف کر لیں۔ اللہ فضل و کرم فرمائے گا اور توبہ قبول ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دیر کرنے والے ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ بعد توبہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے اور توبہ میں تاخیر کرتا رہے، وہ کہتا ہی رہتا ہے کہ ان قریب توبہ کر لوں گا کہ ایسے وقت میں اسے موت آ جاتی ہے اور بدترین حالت اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا وہ شخص ظالم ہے جو صبح شام توبہ نہ کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا پیارے بیٹے، توبہ کل پر نہ ٹالنا، توبہ کو کل پر نہ ٹالنا، ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ کر دبا لے اور توبہ کا وقت ہی نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ غرض کہ ہم سب گنہگار ہیں لیکن خوش نصیب ہیں کہ رمضان کی رحمتوں کے سائے میں ہیں۔
اور آج 19واں روزہ ہے، نہایت مناسب رات ہے توبہ کے لیے خدا کی دربار میں رونے، گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے رات ہے۔ لہذا اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا فضل ہے خدا کا کہ گنہگار بندے اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی طلب کر لے، شرمندہ ہو جائے، شرمشار ہو جائے تو رب اس کے گناہوں کی نجاست سے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے کہ جیسے کبھی اس بندے پر کسی گناہ کا داغ تھا ہی نہیں۔ خدا ہمیں توبہ کی توفیق بخشے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، رمضان کریم کے اس مقدس مہینے کی تمام تر ساعتوں سے مالا مال فرمائے اور اس مغفرت والے عشرے کے طفیل ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔